لوگ فدق بولتے ہیں، باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے، ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی. اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. میرا ابھی تک اس کے اوپر ویڈیو لیکچر نہیں آیا، کیونکہ میں جس مسئلے کو ہاتھ ڈالتا ہوں آپ کو پتا ہے، پھر میں تین کرتاس پہ اگر 3 گھنٹے آئے تو فدق پہ بھی میرے 3 گھنٹے آئیں گے. ابھی میں صرف اپنا اوپینین بتا دیتا ہوں، وہ ایک نٹ شیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا. اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا. اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا. تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی. اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو، یہ بات ٹھیک ہے. بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا. ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے. بل فتویٰ فٹ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی ناراضگیاں تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جایا کرتی تھی، اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی، تو اس طرح فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. اچھا، میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی، بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی. بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا. جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی. جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا. تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا. ایک ان کا ایک اپنا، اور وہ ڈیسیژن کر سکتے تھے، ظاہر مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا، اگر وہ دوسرا ڈیسیژن بھی کر دیتے تب بھی ٹھیک ہوتا. تو یہ ڈیسیژن، یہ ظاہر امت کے لیے ایک آزمائش بنتی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں آزمائش بن جاتی ہیں، بالکل نیک نیتی پہ مبنی تھا. اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے، بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں، انکار نہیں کیا، بس صرف وہاں سے ناراض ہو کے چلی گئی. اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، کوئی ایک ان کی خواہش تھی، ایک چھوٹی سی ضد تھی یا خواہش تھی، اس کو پورا نہیں کیا گیا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا. بعد میں بکر کی بھی بیعت کی، عمر کی بھی کی، عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو یہ اہل تشیع کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 114 ہجری، المتوفی 148 ہجری، 114 میں امام باقر فوت ہوئے ہیں، 148 ہجری. ان کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی. لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین، میں بھی کہوں گا اہل تشیع کے ذاکرین، وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں. تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ ڈیسیژن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا. یہ مینیجریل ایشو تھا، یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا. سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کہ وہ یہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. تو میرا موقف میرا علاقہ کافی ہے، باقی ابھی موقع ملا تو پھر ڈیٹیل عدالتی امور کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے دعویٰ کو پیش کریں تو اس کے ساتھ اس کے مضبوط ثبوت اور مضبوط دلائل کا ہونا ضروری ہے. ہمارا یہ دعویٰ کہ فدق جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا حق ہے، یہ دعویٰ صرف میرا ذاتی نہیں بلکہ شیعت کو اس دعوے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ فدق جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ملکیت ہے.
اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگیر کو جناب سیدہ کے نام لکھا تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ رسالت مآب نے کس حیثیت سے لکھا؟ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو میراث دی یا ایک نبی حکم خدا کے ساتھ یہ کر رہا ہے؟ تو قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ رسول اس وقت تک نطق نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو خدا کے حکم کے ساتھ بولنے والے رسول نے بحکم پروردگار اس جگیر کو جناب سیدہ کے نام پہ لکھا، اور یہ تحریر رسالت مآب نے جو لکھی اس کو معتبر کتابوں سے ثابت بھی کیا، اور معتبر کتابوں میں اس کا مکمل تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ فتاوی عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس کو کچھ اس انداز میں لکھا، یعنی وقف کیا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف نے اس موضع کو جس کی حد معلوم ہے حضرت فاطمہ کے لیے، اور ایسا وقف کیا کہ حضرت فاطمہ کے سوا دوسرے کے لیے وہ موضع حرام کر دیا گیا، اور ہاں حضرت نے حضرت فاطمہ کے لیے یہ وقف ہمیشہ کے لیے کر دیا، اور یہ شرط فرما دی کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد یہ موضع ان کی ضروریات کے لیے وقف رہے گا۔ تو جو شخص یہ سن کر وقت کو تبدیل کر دے گا اس کا گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہے۔ تحقیق اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کسی ایک چیز کے لیے دو طرح کے فرمان جاری کر سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جگیر جناب سیدہ کے نام بحکم پروردگار لکھ دی تھی تو پھر اس جگیر کو لکھنے کے بعد رسالت مآب ایسی حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی میراث نہیں ہے یا میرا کوئی ورثہ نہیں ہے؟ تو ایک ہی چیز کے لیے رسالت مآب کے دو طرح کے فرمان کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ اب ہمارا سوال امت مسلمہ سے یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جگیر جب جناب سیدہ کے نام پہ تحریر کر دی تو اب اس کی ملکیت جناب سیدہ کے پاس ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جگیر امت کا حق ہے، دوسرا دعویٰ ہے کہ یہ جگیر جناب سیدہ کا حق ہے۔ اب یہاں پر ایک مسلمان بن کے، ایک منصف مزاج مسلمان بن کے ایک سوال کا جواب آپ کو ضرور دینا پڑے گا کہ اگر امت کا حق ہے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا جناب سیدہ کے پاس جتنی دیر تک یہ جگیر رہی تو کیا جناب سیدہ امت کے حق پر معاذ اللہ ناجائز قابض رہیں؟ یہ پہلا دعویٰ۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر ہم کہیں گے کہ یہ جناب سیدہ کی ملکیت ہے تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جناب سیدہ کی ملکیت کو غصب کیا گیا۔ اب آپ کے پاس تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے، یا تو یہ مانے کہ یہ امت کا حق تھا اور معاذ اللہ جناب سیدہ نے اس پہ قبضہ کیا، یا پھر یہ مانیے کہ یہ جناب سیدہ کا حق تھا اور جناب سیدہ کے حق کو سیدہ سے غصب کیا گیا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں یہ کہہ دیں گے کہ یہ امت کا حق تھا تو جناب سیدہ کے پاس جتنی دیر یہ ملکیت میں رہا، کیونکہ یہ تو تاریخ کی کتابیں اس بات پہ شاہد ہیں کہ جب جناب سیدہ کی اس جگیر کو دوبارہ حکومت نے قبضے میں لیا تو جناب سیدہ کے وہاں بیٹھے ہوئے عامل کو اٹھایا گیا۔ اسی لیے جناب سیدہ نے دربار میں آ کے یہ سوال کیا گیا تھا کہ مجھ سے میری جگیر کو کیوں چھینا گیا اور میری جگیر سے میرے عامل کو کیوں بے دخل کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جس وقت حکومت نے جناب سیدہ سے یہ جگیر حاصل کی اس وقت جناب سیدہ اس پہ مالکن کی حیثیت سے موجود تھی اور ان کی ملکیت میں تھا۔ اگر ہم کہیں گے یہ امت کا حق تھا تو سیدہ کے تصرف میں کیسے رہا؟ تو اگر ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ یہ امت کا حق تھا اور سیدہ اس پہ مالکن بن کے بیٹھی ہوئی تھی، یا سیدہ نے اس کو معاذ اللہ ناجائز تصرف میں لیا ہوا تھا، تو پھر اہل سنت کی معتبر کتابوں میں صحیح مسلم سے لے کے اور جید کتابوں میں یہ درج ہے کہ جو کوئی کسی ایک مسلمان کی ایک بالش زمین کو ظلم کے ساتھ اپنے قبضے میں لے لے گا تو اس زمین کے ساتوں طبق اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیے جائیں گے۔ دوسرا سوال کہ اگر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا دربار میں کسی اور کی ملکیت کے لیے اپنا مطالبہ کر رہی ہیں تو پھر اگر ہم کہیں گے یہ مطالبہ غلط ہے تو پھر قرآن کی آیت تطہیر ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ ہر طرح کی غلطی اور ہر طرح کے رجس سے آل محمد کو ہمیشہ کے لیے اس رجس کو دور کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ وہ مطالبہ غلط تھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر مطالبہ غلط تھا تو پھر آیت تطہیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اگر نقل کفر کفر نبشت آیت تطہیر کو غلط کہیں گے تو پھر قرآن میں غلطی ہو جائے گی. اگر معاذ اللہ قرآن کو غلط کہا جائے گا تو پورے کے پورے مذہب اسلام کی چھت گر جائے گی. تو لہذا سیدہ کی دشمنی میں اتنا نہ کیجئے گا کہ معاذ اللہ سیدہ کے حق کو چھپاتے چھپاتے قرآن کی صداقت پہ حرف آ جائے. عام قانون کے مطابق اس طرح کے مقدمات اور ایسی نوعیت کے تنازعات میں سب سے پہلے یہ بات قابل غور ہوتی ہے کہ متنازع امور کون کون سے ہیں اور کس کس بات کا فیصلہ درکار ہے، اور ثبوت مہیا کرنا کس فریق کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ ثبوت مہیا کرنا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کا دعویٰ ثبوت چاہتا ہو، اور اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو اس کے دعوے کو رد کیا جاتا ہے. یہ تنازع جس کا دعویٰ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا نے کیا، اسلامی قانون کی کتاب قرآن مجید سے وہ حق ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قرآنی احکام جناب سیدہ کے دعویٰ کے حق میں ہے. اب یہاں میں امت مسلمہ کے سامنے اور ہر جیت صاحب شعور مسلمان کے سامنے 5 سوالات رکھنا چاہتا ہوں. میں نے دعویٰ کیا جناب سیدہ کا حق تھا، میں نے اس پہ ثبوت فراہم کیے، اور آگے بھی یہ انشاءاللہ ویڈیو کا سلسلہ چلتا رہے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی احسن طریقے سے اس ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروائیں. میں 5 سوالات رکھنا چاہوں گا ہر ایک ذی شعور مسلمان کے سامنے کہ وہ ان 5 سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہم سے اکثر سوالات ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم ان سوالات کو پلٹائیں، اور 5 سوالات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمیں انتہائی احسن اور عمدہ طریقے سے ان 5 سوالات کے جواب دیجیے گا. سوال نمبر 1، مدعا علیہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ حضرت فاطمہ جو اس دعویٰ کی مدعیہ ہیں، اپنے والد رسالت مآب کا ورثہ ان تک نہیں پہنچتا، اسے قرآن کی کسی نص سے ثابت کرے. سوال نمبر 2، اگر قرآن مجید میں یہ قانون وراثت جناب سیدہ کے لیے منسوخ ہوا تو یہ کب ہوا اور یہ کس نے نسخ کیا تھا؟ سوال نمبر 3، جناب سیدہ کے دعویٰ کے بعد جو روایت پیش کی گئی کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتی، اس روایت کو کس ثبوت کے ساتھ قول رسول تسلیم کیا جائے؟ سوال نمبر 4، کیا صاحب قرآن جناب رسالت مآب نے اس اہم تنسیخ کا اعلان فرمایا تھا؟ اگر یہ اعلان کیا تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے قانون وراثت کے لیے، تو یہ کب، کہاں اور کس کے سامنے ہوئی؟ سوال نمبر 5، کیا ایک صحابی کی بیان کردہ روایت قرآن کے مقرر کردہ قانون کو منسوخ کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کی کوئی مثال پیش کیجیے گا کہ کب، کہاں اور ایسا کس کے سامنے ہوا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب مجھے ہر ذی شعور مسلمان سے چاہیے. اب صاحبان، ہم آپ پہ یہ مسلط نہیں کرتے کہ آپ یہ جوابات ہماری مرضی کے مطابق دیں. آپ اپنے عقل اور اپنی تحقیق کے مطابق ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہمارے ہاں مذہب جعفریہ میں نظریات اور عقائد مسلط نہیں کیے جاتے. ہم اسی قرآن کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. آپ اگر حقائق تک نہیں پہنچتے تو یہاں یہ بات بھی کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ اگر آپ اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تو بے شک اسے نہ مانیں، لیکن اس کی ربوبیت میں سوال نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ رسالت مآب کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو زبردستی اسلام میں کلمہ پڑھوانے کا حکم نہیں، لیکن آپ نبی کی رسالت پہ بات نہیں کر سکتے. ایسے ہی آپ جناب سیدہ کے حق کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن آپ سیدہ کی عصمت پہ اور سیدہ کی طہارت پہ بات نہیں کر سکتے. میری دعا ہے کہ میرا مالک ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے، حق سوچنے اور حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اندر کی نظریاتی دہشت گردی سے لے کے سرحد کی دہشت گردیوں تک میرا مالک اسے محفوظ و مامون فرمائے. السلام علیکم